السلام علیکم۔ پاکستان کے 10 ممکنہ خفیہ ترین ہتھیاروں کی لسٹ پر بات کرتے ہیں جن کو ابھی تک منظر عام پر نہیں لایا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفا ویوز اور نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اس نمبر 10 کی لسٹ میں پہلے نمبر پر آتا ہے انٹر کانٹیننٹل میزائل تیمور۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان تیمور نامی انٹر کانٹیننٹل میزائل بنا چکا ہے جو 7000 کلومیٹر رینج کا حامل ہے۔ اس ممکنہ ہتھیار پر امریکہ سخت پریشان ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر باراک اوباما نے اپنے دور اقتدار کے آخر میں پاکستان کو امداد کے عوض اپنے میزائلوں کی رینج کو کم کرنے کے سلسلے میں بات کی، جسے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل راحیل شریف کے خوف سے ٹھکرا دیا۔ امریکہ کی خواہش تھی کہ امداد کے عوض پاکستانی میزائلوں کی رینج اس قدر کم کر دی جائے کہ میزائل اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں، اور اسی معاہدے کی بدولت پاکستان کا انٹر کانٹیننٹل میزائل پروگرام بھی ختم ہو جاتا۔ نمبر 2، دنیا کا سب سے چھوٹا ایٹمی ہتھیار۔ پاکستان کا دوسرے نمبر پر خفیہ ترین ہتھیار دنیا کے سب سے چھوٹے ایٹمی ہتھیار کو تصور کیا جاتا ہے۔ 2009 میں جنرل پرویز مشرف نے ایک اجلاس کے دوران امریکی عہدیداروں کے سامنے حیرت انگیز انکشاف کیا کہ پاکستان کریٹیکل لمٹ سے کم مقدار میں پلوٹینیم کو استعمال کرتے ہوئے ایٹمی ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے، جس پر امریکی عہدیداران سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ گو کہ پرویز مشرف نے امریکیوں کے سامنے حالات کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے انکشاف تو کر دیا، لیکن پاک فوج نے باقاعدہ طور پر کبھی کسی ایسے خفیہ ہتھیار کے متعلق تصدیق نہیں کی ہے اور اس کو راز ہی رکھا جا رہا ہے۔ نمبر 3، کمرشل طیاروں میں ایٹم بم گرانے کے لیے ترمیم۔ انتہائی محتاط اندازے کے مطابق پاکستان نے ممکنہ طور پر چند کمرشل طیاروں میں ایسی تبدیلیاں کی ہیں یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے جن کی بدولت ضرورت پڑنے پر ان کے ذریعے کسی بھی دشمن ملک پر ہیروشیما اور ناگاساکی طرز کا ایٹمی حملہ کیا جا سکتا ہے، اور طیاروں میں کی گئی تبدیلی کا ڈیزائن اس قدر مختصر ہے کہ کوئی طیارہ ساز کمپنی اس معمولی تبدیلی کے پیچھے چھپا راز نہ سمجھ پائے گی۔ بظاہر یہ من گھڑت اور دھوکے پر مبنی لگتی ہے، لیکن تکنیکی طور پر ایسا بالکل ممکن ہے۔ نمبر 4، ہائیڈروجن بم۔ ایک منظم اندازے کے مطابق پاکستان نے 2012 میں ہائیڈروجن بم تیار کر لیا تھا۔ اگرچہ ابھی تک ہائیڈروجن بم سے متعلق فوج کی جانب سے کوئی بیان نہیں آیا، تو دشمن کے دلوں میں وحشت پیدا کرنے والا یہ ویپن ہتھیاروں کی ہماری لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے۔ بعض امریکی ماہرین کے مطابق 3 ستمبر 2017 کو شمالی کوریا نے جس ہائیڈروجن بم کا تجربہ کیا تھا، اس کی ٹیکنالوجی پاکستان نے ہی شمالی کوریا کو فروخت کی ہے۔ نمبر 5، اسٹیلتھ نیوکلیئر تارپیڈو۔ تارپیڈو ایک ایسا ہتھیار ہے جو زیر سمندر آبدوز کی طرح سفر کر کے سمندر میں موجود کسی بحری بیڑے یا آبدوز کو اپنی تباہی کا نشانہ بناتا ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان نے عام تارپیڈو کی طرح ایٹم بم سے لیس تارپیڈو تیار کر لیا ہے، جسے خاموشی سے دشمن کی وسیع و عریض بندرگاہ یا سمندر میں موجود بڑے پیمانے پر دشمن کے جنگی بیڑوں کو ایک ساتھ ٹھکانے لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ سوویت یونین نے 1955 میں نیوکلیئر تارپیڈو کا کامیاب تجربہ کیا تھا، جبکہ پاکستان کے لیے اس قسم کا ہتھیار تیار کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نمبر 6، سولر ڈرون۔ 2015 میں ایک خبر اخبارات کی زینت بنی جس میں بتایا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کیا ہے، اور یہ اطلاعات بھی ملی کہ پاکستان ایرونوٹیکل کمپلیکس کے زیر نگرانی سولر ڈرون پروجیکٹ پر باقاعدہ کام شروع کیا گیا ہے۔ بعد ازاں اس خبر کو منظرنامے سے غائب کر دیا گیا اور گمان کیا جاتا ہے کہ اس اہم پروجیکٹ کو اب خفیہ طور پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ سولر ڈرونز مستقبل قریب میں سیٹلائٹس کی جگہ لے لیں گے، کیونکہ سولر ڈرونز کئی ماہ کے طویل عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر مسلسل اور خودکار طریقے سے پرواز کر سکتے ہیں اور دشمن کے علاقوں کے متعلق اہم اور مطلوبہ معلومات پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، الیکٹرو میگنیٹک پلس ہتھیار۔ الیکٹرو میگنیٹک پلس ویپن سسٹم ایک ایسا ویپن سسٹم ہے جو نہایت خاموشی سے دشمن کے کسی مخصوص علاقے میں موجود تمام تر موصلاتی نظام کو 1 سیکنڈ کے مختصر ترین وقت میں درہم برہم کر سکتا ہے۔
مطلب یہ ہتھیار نہایت خاموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام تر نظام کو مفلوج کر سکتا ہے، جس میں دشمن کے میزائل سسٹم، اینٹی ایئر کرافٹ اور اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم اور دیگر نظام شامل ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے اس کے متعلق خبریں میں بھی میڈیا کی زینت بنی، جن میں بتایا گیا کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جبکہ بعد ازاں اس خبر کو بھی منظرنامے سے غائب کر دیا گیا۔ اس کے متعلق بھی اب یہی گمان ہے کہ اس پروجیکٹ پر بھی خفیہ طریقے سے کام جاری ہے۔ نمبر 8، لیزر ہتھیار۔ پاکستان آرمی نے 25 اپریل 2012 کو مظفر گڑھ میں منعقد فوجی جنگی مشقوں میں لیزر ٹیکنالوجی کی مدد سے دشمن کے ٹینکوں کے انجن بند کرنے کا عملی مظاہرہ کیا، جبکہ جنرل پرویز کیانی موقع پر موجود تھے۔ لیکن اب ممکنہ طور پر پاکستان نے اس ٹیکنالوجی میں خاطر خواہ کامیابیاں سمیٹ لی ہیں اور مختلف اقسام کے لیزر ہتھیار تیار کر لیے گئے ہیں۔ ان ہتھیاروں کو ابھی تک خفیہ رکھا گیا ہے۔ نمبر 9، ہیٹ سگنیچرز۔ ہیٹ سگنیچرز کو چھپانے والا نیٹ۔ یہ بھی خبر ہے کہ پاکستانی سائنسدانوں اور انجینئرز نے اپنی انتھک کاوشوں سے ایک ایسا جال تخلیق کیا ہے جسے اگر کسی قسم کے اسلحہ، ایٹم بم اور دیگر ایٹمی مواد یا کسی میزائل پر ڈال دیا جائے تو وہ گراؤنڈ پینیٹریشن کی صلاحیت رکھنے والے جدید ترین امریکی، اسرائیلی اور روسی ریڈارز اور سیٹلائٹس کی نظروں سے ان چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سالوں میں بھارت نے اسرائیل سے ایسے ڈرونز اور دیگر ساز و سامان خفیہ طریقے سے حاصل کیا ہے جو زیر زمین بنکرز میں موجود اسلحہ اور دیگر اشیاء کی نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن پاکستان کے پاس موجود اس ممکنہ ٹیکنالوجی سے یہ تمام تر جدید ترین ٹیکنالوجیز دشمن کے کسی بھی کام نہ آئیں گی۔ نمبر 10، مضبوط ترین آرمر۔ 2003 میں جب آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر امریکی M1 ابراہم نامی ٹینک عراق کی گلیوں میں دندناتے اور تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پھیلے مجاہدین سر توڑ کوششوں کے باوجود ان امریکی ٹینکوں کو مؤثر حملوں کے باوجود بھی تباہ نہیں کر پائے، کیونکہ ان ٹینکوں کے اوپر اور ارد گرد ایسی مضبوط ترین دھات کو لگایا گیا تھا جس پر ہر طرح کا ہتھیار بے اثر ثابت ہوا۔ بعض ازاں معلوم ہوا کہ وہ دھات دراصل یورینیم کے مرکب سے بنی دنیا کی مضبوط ترین اور خفیہ رکھی جانے والی دھات ہے۔ اطلاعات ہیں کہ پاکستان آرمی کے زیر انتظام خفیہ لیبارٹریز اور ریسرچ سینٹر میں اس دھات کو کامیابی سے تخلیق کر لیا گیا ہے، جبکہ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی سخت ترین دھات ہونے کی وجہ سے اس دھات کے ٹکڑوں کا استعمال پاکستان کے کئی میزائلوں کے نچلے حصے یعنی راکٹ بوسٹر کے تھرسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ان دھات کی تخلیق اور ان کے استعمال کو خفیہ رکھا گیا ہے۔